کہ رسول اللہ کے آگے کھڑے رہ کے حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا دی. لیکن شیعہ کے بچے سے بھی پوچھو, اس سے کہو کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا کہ مولا علی علیہ السلام نے نعوذ باللہ رسول اللہ کے آگے کھڑے رہ کے نماز پڑھائی. وہ شیعہ کا بچہ بھی ہوگا تو کہے گا کہ جناب مولا علی ہمارے امام ہے, مصطفیٰ کے امام نہیں ہے. مولا علی امام ہمارے ہیں, وہ ہمارے امام ہیں, مصطفیٰ کے نہیں. مصطفیٰ امام الائمہ ہے میرے رسول, ہر امام کے بھی امام, آپ سے آگے کوئی نہیں. اور رسول اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ذات مولا کائنات ہے. رسول اللہ کے بعد ہم کسی ایسے کو تو افضل نہیں مان سکتے نا کہ جو 40 سال تک جن یہی نہیں پتا تھا کہ اللہ کا رسول کون ہے اور اللہ کون ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے نمازیں پڑھائیں, لہذا وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ادب اور گستاخ تھے کہ آقا علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو کر ان پر کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے نمازیں پڑھائی, جبکہ اس کی یہ بات بالکل غلط ہے. اس سے کہیں سے بھی بے ادبی یا گستاخی ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہ امامت وہ شخص کرے جو تم میں سب سے بڑا قاری ہو. اگر قرات میں دونوں برابر ہوں تو پھر وہ شخص نماز کی امامت کرائے جو شخص سنتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو. اگر سنتوں میں بھی دونوں برابر ہوں تو پھر وہ شخص لوگوں کو نماز پڑھائے جو ہجرت کرنے میں سب سے پہل کرنے والا تھا, جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو. اگر ہجرت کرنے میں بھی دونوں برابر ہوں تو پھر وہ شخص لوگوں کو نماز کی امامت کرائے جو زیادہ عمر والا ہو. تو اگر ہم دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی دیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کریم آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ جماعت صحابہ میں اگر سب سے زیادہ بڑا کوئی قاری قرآن ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اگر جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والا سنتوں کا اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو جماعت صحابہ میں اگر سب سے پہلے نبی کے ساتھ ہی کوئی ہجرت کرنے والا ہے تو وہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی مصلی پر نہیں چلے گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا. حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس, اے عائشہ ابو بکر سے جا کر کے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نمازیں پڑھائے. تب عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب ہیں, آپ ایسا کیجئے کہ حضرت عمر سے کہہ دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے. حضور نے دوسری مرتبہ پھر کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, اے عائشہ ابو بکر سے جا کر کے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تیسری بار پھر کہا آقا علیہ السلام نے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, کہ اے عائشہ ابو بکر سے جا کر کے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ظاہری حیات میں پردہ فرما جانے سے پہلے ہی ابو بکر کو مصلی دے کر آقا علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ لوگوں دنیا والوں میرے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد اگر تم کسی کو اپنا امام بنانا تو ابو بکر صدیق کو بنانا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خلافت میں امامت میں جدا صدیق اکبر ہیں, امام الاتقیاء و اولیاء صدیق اکبر ہیں. مصلی جن کو خود نبی نے دیکھ کے کر دیا اعلان, دنیا امامت میں جدا صدیق اکبر ہے. سلایا جن کو خود نبی نے اپنے پاک پہلو میں, سلایا جن کو خود نبی نے اپنے پاک پہلو میں, مرتبے میں کچھ اس طرح جدا صدیق اکبر ہے. اور لٹا کر اپنا گھر کہا جس نے خدا کافی نبی کافی, لٹا کر اپنا گھر کہا جس نے خدا کافی نبی کافی, قسم رب کی امام الاولیاء صدیق اکبر ہے. اور رہے غار ثور میں نبی کے ساتھ ہی تنہا, رہے غار ثور میں نبی کے ساتھ ہی تنہا, بنے پھر یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے, بنے پھر یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
آقا علیہ السلام کی حیات میں کوئی ایک نماز نہیں پڑھائی آقا کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے. حضرت عمر بھی موجود تھے, حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے, حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے. ان سب کی موجودگی میں, حضور کی موجودگی میں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم پر ایک نماز نہیں بلکہ جمعرات کی ایک نماز, جمعے کی 5 نمازیں, ہفتے کی 5 نمازیں, اتوار کی 5 نمازیں اور پیر کی 1 نمازیں, یہ ٹوٹل 17 نمازیں آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی مصلی پر کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھائی. یہ مقام اور مرتبہ دوستوں اور بزرگوں اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے.